اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر آیات نمبر 1 تا 5 میں اہل یہود کے قبیلے بنی نذیر کی جلا وطنی کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا، پھر منافقین کے اشارے پر اپنے کیے گئے عہد سے منحرف ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا کہ بغیر لڑے جلا وطنی قبول کر لی۔ منافقین کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے مسلمانوں کے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا۔ ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا۔ اے مسلمانوں، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ اتنی آسانی سے باہر نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر ایسی جگہ سے آیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ وہ خود بھی اپنے گھروں کو مسمار کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی تباہ کروا رہے تھے۔ فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ سو اے اہل بصیرت، اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ پس منظر جنگ بدر کے کچھ عرصے بعد اہل یہود کے قبیلے بنی نذیر کی جلا وطنی کا واقعہ ہے، جب معاہدے کی خلاف ورزی پر ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا کہ انہوں نے اس شرط پر جان بخشی کی التجا کی کہ وہ بغیر جنگ کیے یہاں سے جلا وطن ہو جائیں گے، اور جاتے ہوئے اپنے ہتھیاروں کے سوا جو سامان اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں صرف وہ لے جائیں گے۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ اگر اللہ کی طرف سے جلا وطنی کی سزا ان کے مقدر میں نہ لکھی ہوتی تو وہ دنیا میں بھی انہیں سخت عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ اے مسلمانوں، جن کھجور کے درختوں کو تم نے کاٹ ڈالا یا جنہیں ان کی جڑوں پر قائم رہنے دیا تو یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ وہ نافرمانوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ یہود اور منافقین کے ان اعتراضات کا جواب کہ مسلمانوں نے ان کے پھلدار درخت کاٹ کر بہت بڑا جرم کیا ہے۔